اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے بچوں، میں رفیہ بیگم آپ سب بچوں کا اس سمویدا ای کلاس میں استقبال کرتی ہوں۔ چلیے بچوں، آج ہم 9ویں جماعت کا سائنس کا دوسرا سبق کیا ہمارے اطراف میں مادہ خالص ہے کا تیسرا حصہ یعنی آخری حصہ پڑھیں گے۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو چند سوالات کروں گی، آپ ان سوالات کا جواب دیجیے۔ تو پہلے چلتے ہیں بچوں، جو آپ پچھلی جماعت میں سیکھ چکے ہیں میں اسی پر کچھ سوالات کروں گی۔ چلیے بچوں، اب چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، نمک اور امونیم کلورائڈ کے آمیزے کو کس طرح سے علیحدہ کریں؟ نمک اور امونیم کلورائڈ کے آمیزے کو کس طرح علیحدہ کریں؟ جی بچوں، تصیدی عمل کے طریقے سے۔ جی ہاں بچوں، تصیدی عمل کے طریقے سے۔ چلیے بچوں، اب چلتے ہیں دوسری سوال کی طرف۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ خون سے دوا علیحدہ کرنے کے لیے کون سا عمل استعمال کیا جاتا ہے؟ خون سے دوا علیحدہ کرنے کے لیے کون سا عمل استعمال کیا جاتا ہے؟ جی ہاں بچوں، لون نگاری۔ لون نگاری کا عمل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ سب پڑھ چکے ہیں نا یہ سبق، اس لیے آپ سب کو بچوں کو یہ سب یاد ہے۔ چلیے بچوں، اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ نمک سے کافور کیسے علیحدہ کریں گے؟ نمک سے کافور کیسے علیحدہ کریں گے؟ بچوں جانتے ہو کافور کیا ہے؟ جی ہاں، کافور ایک تصید پذیر شے ہے۔ تو آپ کافور تصید پذیر شے کو غیر تصید پذیر ملاوٹوں سے کیسے علیحدہ کریں گے بچوں؟ جی ہاں، تصیدی عمل سے۔ چلیے بچوں، چلتے ہیں اب چوتھے سوال کی طرف۔ ہوا سے گیسوں کو، یعنی ہوا میں جو الگ الگ گیسیں ملی ہوتی ہیں، یعنی ہوا میں آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے اور دوسری گیسیں ہیں، تو ان گیسوں کو ہم کیسے علیحدہ کریں گے بچوں؟ جی ہاں، کثر کشید کے عمل سے۔ کثری کشید کے عمل سے ہم ہوا سے گیسوں کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ چلیے بچوں، اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یہ آخری حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اس سبق کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو یہ تیسرا حصہ ہے یعنی آخری حصہ ہے۔ چلیے بچوں، اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس حصے میں ہم کیا کیا معلومات حاصل کریں گے، یعنی کیا ہمارے اطراف میں مادہ خالص ہے کہ اس سبق میں ہم اس حصے میں یعنی تیسرے حصے میں کیا کیا معلومات حاصل کریں گے۔ چلیے بچوں، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلے غیر خالص نمونے سے خالص کاپر سلفیٹ کو کیسے حاصل کریں گے؟ تو دوسرا ہے، پانی جو واٹر ورکس سے ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے، یعنی پانی جو واٹر ورکس سے ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے تو وہ کن کن مرحلوں سے ہو کر گزرتا ہے اور اس کی صاف صفائی کیسے کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو تیسرا، طبی اور کیمیاوی تبدیلیوں میں کیا فرق ہے؟ طبی تبدیلی اور کیمیاوی تبدیلیوں میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ چوتھا، عنصر اور مرکب میں کیا فرق ہے؟ عنصر جو ہے، عنصر کیا ہے اور مرکب کیا ہے، اس کے بارے میں ہم معلوم کریں گے۔ چوتھا، دھات اور غیر دھات، اس میں کیا کیا فرق ہیں، وہ اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ چلیے بچوں، اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ کیا ہے سبق کا نام؟ جی ہاں، کیا ہمارے اطراف میں مادہ خالص ہے؟
تو پہلا پوائنٹ کیا تھا ہمارا؟ غیر خالص نمونے سے خالص کاپر سلفیٹ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ تو غیر خالص نمونے سے کاپر سلفیٹ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ چلیے بچوں اب دیکھتے ہیں. تو پہلے ہم غیر خالص نمونے سے خالص کاپر سلفیٹ کو ہم قلم کاری یا قلماؤں کے طریقے سے علیحدہ کرتے ہیں. قلم کاری یا قلماؤں کے طریقے سے علیحدہ کرتے ہیں. اب یہ قلم کاری یا قلماؤں کا طریقہ کیسے کرتے ہیں، کیسے کریں گے، یہ چلیے بچوں دیکھتے ہیں. پہلے ایک چینی کی پلیٹ لیں. چینی کی پلیٹ میں کچھ مقدار میں کاپر سلفیٹ کے، غیر خالص کاپر سلفیٹ کے نمونہ لیں. لینے کے بعد اسے کم سے کم پانی میں گھول دیں. کم سے کم پانی میں گھولیں اور پھر ملاوٹوں کو فلٹر کر لیں. پہلے پانی میں گھولنا ہے، پانی میں گھولنے کے بعد پھر اس ملاوٹ کو کیا کرنا ہے، فلٹر پیپر سے چھان کر نکال لینا ہے، یعنی فلٹر کر لیں. فلٹر کرنے کے بعد اس میں اب ہمیں اس کی تبخیر کرنی ہے، یعنی اس میں جو بھی پانی موجود ہے اسے نکالنا ہے. تو اسے کیسے نکالیں گے، کون سے طریقے سے نکالیں گے بچوں؟ عمل تبخیر کے طریقے سے. تو اب کیا کریں گے، اس کاپر سلفیٹ سے پانی کی تبخیر کریں گے جس سے ہمیں ایک سیر شدہ محلول حاصل ہوگا. تو جب ہم کاپر سلفیٹ کو تبخیر کرتے ہیں، یعنی عمل تبخیر کرتے ہیں، تو پانی بخارات بن کر اٹھ جائے گا اور ہمیں سیر شدہ محلول حاصل ہوگا. تو پھر اس سیر شدہ محلول کو فلٹر کاغذ سے ڈھک کر، اب سیر شدہ جو محلول حاصل ہوا اس کو فلٹر کاغذ سے ڈھک کر، چینی کی پلیٹ میں رکھ کر فلٹر کاغذ سے ڈھک کر کمرے کی درجہ حرارت پر اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے، ایک دن کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں. تو ایک دن ٹھنڈا ہونے کے بعد جب ہم کیا دیکھیں گے پلیٹ میں، یعنی کہ چینی کی پلیٹ میں ہمیں کاپر سلفیٹ کی قلمیں حاصل ہوں گی. تو اس طرح سے ہم غیر خالص کاپر سلفیٹ کے نمونے سے خالص کاپر سلفیٹ حاصل کر سکتے ہیں. چلیے بچوں اب دیکھتے ہیں ان کے استعمالات. تو اسے کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ پہلے تو اب جو ہمیں استعمال کر رہے تھے خالص کو غیر خالص کو خالص بنانے میں، تو قلم کاری کا طریقہ خالص ٹھوس حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. چلیے بچوں دیکھتے ہیں دوسرے. سمندر سے نمک حاصل کرنے کے لیے بھی اس قلماؤں کا طریقہ یا قلم کاری کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. سمندر میں جو نمک ملا ہوتا ہے اس نمک کو قلم کاری کے طریقے سے نمک علیحدہ کر لیتے ہیں. تیسرا، پھٹکڑی جو ہم گھروں میں ملاتے ہیں پانی کو صاف کرنے کے لیے، تو پھٹکڑی کی قلموں کو غیر خالص نمونے سے علیحدہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو چلیے بچوں اب سب سمجھ گئے ہو نا؟ چلیے چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی. تو اب یہاں کیا ہے، پانی جو واٹر ورک سے ہمارے گھر تک پہنچتا ہے وہ کن کن مرحلوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. اب یہ دیکھیں گے واٹر ورک سے جو پانی ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے، ہم جو نلوں سے پانی حاصل کرتے ہیں، وہ کن کن مرحلوں سے ہو کر گزرتا ہے. اب یہ دیکھیں گے. اس کے لیے یہاں پر ایک تصویر ہے. تو اس تصویر کو دیکھیے بچوں. تو اس تصویر کو دیکھیے. اب یہاں پر کیا ہے، ایک ریزروائر ہوتا ہے جہاں پر پانی جمع کیا جاتا ہے. تو اس ریزروائر کے پانی کو ایک ٹینک میں گزارا جاتا ہے، جو پہلے لکھ کر ہے نا نیچے بچوں، تلچھٹ ٹینکی. تو اس ٹینکی میں گزارا جاتا ہے. اس ٹینکی میں گزارنے کے بعد اس میں کیا ہوتا ہے، ٹھوس چیزیں جو بھی ہوتی ہیں اس میں، یعنی وزندار چیزیں جو بھی ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں وہ پانی کے نیچے تہ میں جمع ہو جاتی ہیں. تو نیچے جمع ہو جاتی ہیں تو اوپر کا پانی ان سب ٹھوس چیزوں سے خالص ہو جاتا ہے. تو ان خالص چیزوں کو، خالص پانی کو، یعنی جو پانی جو ان ٹھوس چیزوں سے خالص ہو گیا تھا، تو وہ اس پانی کو دوسری ٹینکا میں گزارا جاتا ہے. تو اس ٹینکی میں کیا ہوتا ہے، اس ٹینکی کو لوڈنگ ٹینکی کہتے ہیں.
یہ دوسری جو ٹینکی ہے اسے ٹینکی کو کیا کہتے ہیں؟ لوڈنگ ٹینکی کہتے ہیں. اس لوڈنگ ٹینکی میں مولق ملاوٹوں کی تلجٹ ہوتی ہے. یہاں پر اور دوسری جو بھی ملاوٹیں ہوتی ہیں، مولق ملاوٹیں جو بھی ملا ہوا ہوتا ہے اس میں، پانی میں جو بھی ملاوٹ ہوتی ہے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے. تو اس مولق ملاوٹوں کو تلچھٹ کی جاتی ہے، یعنی تلچھٹ بنایا جاتا ہے، یعنی نکالا جاتا ہے اس میں. تو اس کے بعد اس پانی کو پھر دوسرے تختیری ٹینک میں گزارا جاتا ہے، جو بڑا سا ہے نا بچوں، تو اس تختیری ٹینک میں گزارا جاتا ہے. جب اس تختیری ٹینک میں گزارا جاتا ہے تو تختیر کا مطلب کیا ہے بچوں؟ جی ہاں، تختیر کا مطلب چھاننا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب یہاں تختیری ٹینک میں گزارا جاتا ہے پانی کو، تو یہاں اسے چھنی سے چھانا نہیں جا رہا ہے. یہاں پر اوپر 3 لیئرز، 3 سطحیں لی گئی ہیں. ایک ریت کی سطح ہے، دوسری بجری کی سطح ہے، یعنی چھوٹی بجری کی سطح ہے، اور نیچے آ کو موٹی موٹی بجری بچھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں سے پانی کو گزارا جاتا ہے. تو جیسے ہی پانی ان سب تینوں سطحوں سے گزرتا ہے تو اس میں موجود یعنی جو بھی موجود ہوتا ہے، یعنی بغیر تحلیل کے جو بھی ہوتا ہے اس میں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے بچوں، یہاں پر چھانا جاتا ہے. یعنی اس پر تختیر، جب ریت ہوتی ہے، ریت سے پانی نیچے اترتا ہے، ریت سے پانی نیچے اتر جاتا ہے، تو ریت کے اوپر جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ اوپر رہ جاتی ہیں. تو اس طرح سے اس پانی کو اب چھانا جاتا ہے، یعنی تختیر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر پانی ہے، چھوٹی بجری ہے، اور اس کے موٹی موٹی بجری بچھی ہوتی ہے، اور ریت لی گئی ہوتی ہے. ان تینوں سطحوں پر پانی کو چھانا جاتا ہے. پانی کو چھاننے کے بعد اس پانی کو پھر دوسری ٹینکی میں لیا جاتا ہے. اس ٹینکی میں کیا ہوتا ہے، بیکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے. بیکٹیریا جو بھی جراثیم موجود ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے. بیکٹیریا یعنی جو بھی جراثیم موجود ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے. کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ کلورینیشن کے طریقے سے. یہاں کلورینیشن مطلب کلورین سے ملایا جاتا ہے. جب کلورین سے اس میں کلورین کو اس میں ملاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں موجود جراثیم یا بیکٹیریا جو بھی ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو اس طرح سے صاف کیا ہوا پانی کو اب نلوں کے ذریعے، نل کے پائپوں کے ذریعے سے ہمارے گھر تک پہنچایا جاتا ہے. تو اب سمجھ گئے ہو نا بچوں؟ تو واٹر ورک سے پانی ہمارے گھر تک پہنچنے کے لیے کن کن مرحلوں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. تو اس طرح سے پانی کو صاف کیا جاتا ہے. چلیے بچوں اب دیکھتے ہیں طبی اور کیمیاوی تبدیلیوں میں فرق کیا ہے. پہلے طبی اور کیمیاوی تبدیلیاں سمجھنے سے پہلے ہم سمجھیں گے، فرق سمجھنے سے پہلے اب دیکھیں گے پہلے طبی خصوصیات کیا ہیں. تو طبی خصوصیات وہ خصوصیات ہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے اس کی سختی ہے، اس کی کثافت ہے، یعنی چیزوں کی کثافت ہے، چیزوں کی سختی ہے، چیزوں کی جسامت ہے، اس کی مضبوطی ہے، اس کا نقطۂ ابال ہے. یہ سب چیزوں کو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو جس چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ طبی خصوصیات ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ طبی خصوصیات ہیں. اب چلیے مادے کی حالت میں تبدیلی. مادے کی حالت میں تبدیلی جیسے اب برف ہے، برف جب پگھلتا ہے تو پانی بنتا ہے، اور جب پانی پگھلتا ہے تو پانی کو ہم گرم کرتے ہیں تو پھر بخارات میں تبدیل ہوتا ہے. یہ جو مختلف شکلیں ہیں اس کی، جیسے مختلف جو شکلیں ہیں، پانی کو گرم کرنے کے بعد آئس کو گرم کرنے کے بعد پانی بنا، اور پانی کو پھر گرم کرنے کے بعد بخارات میں تبدیل ہوا. یہ تو دیکھنے میں مختلف لگتے ہیں، مختلف طبی خصوصیات رکھتے ہیں، مختلف طبی خصوصیات ہیں، یعنی ایک ٹھوس ہے، ایک رقیق ہے، ایک گیس ہے. تو یہ طبی خصوصیات الگ الگ ہیں لیکن یہ کیمیاوی طور پر ایک ہی ہیں، یکساں ہیں. کیمیاوی طور پر یہ یکساں ہیں. برف ہو یا پانی ہو یا بخارات ہو، یہ H2O ہے، برف میں بھی پانی H2O ہوتا ہے،
اور پانی جب رقیق ہوتا ہے تو بھی H2O ہوتا ہے، بخارات ہوتا ہے تو بھی H2O ہوتا ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے، ایک طبی خصوصیات ہیں، اس میں کوئی کیمیاوی طور پر انہیں یکساں ہی ہوتا ہے. چلیے بچوں ایک اور مثال لیتے ہیں. پانی اور تیل لے لیجیے. پانی اور تیل دونوں کیا ہے، رقیق ہیں. پانی بھی رقیق ہے اور تیل بھی رقیق ہے. تیل ہوا میں جلتا ہے اور پانی آگ کو بجھاتا ہے. تو یہ تیل کا جلنا جو ہے، تیل کا جلنا کیا ہے، ایک کیمیاوی تبدیلی ہے. تیل جو جل رہا ہے تو تیل کا جلنا کیا ہے، ایک کیمیاوی تبدیلی ہے. کیمیاوی تبدیلی مادے کی کیمیاوی خصوصیت میں تبدیلی واقع کرتی ہے. تو کیمیاوی تبدیلی اگر ہو رہی ہے تو اس کی خصوصیت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو اسے کیمیاوی تبدیلی کہتے ہیں. جیسے آپ لے لیجیے، اب جب ہم کاغذ کو جلاتے ہیں تو کاغذ جلنے کے بعد راکھ بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہو گئی، اب کیمیاوی تبدیلی ہو گئی. سمجھ میں آیا نا بچوں؟ چلیے اب چلتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک کیا ہے، جب کیمیاوی تبدیلی میں ایک نئی شے حاصل ہوتی ہے. تو چلیے بچوں اب اس کے فرق کو دیکھتے ہیں. طبی اور کیمیاوی تبدیلی میں کیا فرق ہے. طبی تبدیلی ایک عارضی تبدیلی ہے. عارضی مطلب ٹیمپرری، تھوڑی دیر کے لیے تبدیل ہوئی اور بعد میں دوبارہ الگ اسی شکل میں آ بھی سکتی ہے. تو یہ کیا ہے، طبی تبدیلی کیا ہے، ایک عارضی تبدیلی ہے یعنی ٹیمپرری تبدیلی ہے. کیمیاوی تبدیلی ایک مستقل تبدیلی ہے یعنی پرماننٹ تبدیلی، پرماننٹ، ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جاتا پھر دوبارہ واپس نہیں لوٹ کر آتا. اور ایک طبی تبدیلی کے دوران اشیاء صرف اپنی شکل و صورت بدلتے ہیں، ترکیب نہیں بدلتے. طبی تبدیلی ہو رہی ہے تو شکل و صورت بدلتی ہے اس کی. جیسے میں پہلے ہی سمجھا چکی ہوں، آئس کو گرم کرنے پر وہ پانی بنتا ہے تو اس کی شکل کیا ہو گئی، اب تبدیل ہو گئی. پہلے آئس تھا، آئس کے کیوب سے مکعب کی شکل میں تھا، جب اس کے گرم کیا گیا تو وہ کیا ہو گیا، اب پانی بن گیا، رقیق بن گیا. تو یہاں پر اس کی صورت میں تبدیلی واقع ہوئی لیکن اس کی ترکیب کیا ہے، ایک ہی ہے. ترکیب مطلب یہاں پر آپ پانی جو ہے H2O ہے تو جو آئس میں تھا وہ بھی H2O ہے اور جو گیس میں ہے یا رقیق میں ہے وہ بھی H2O ہے. کیمیاوی تبدیلی کے دوران اس کی شکل و صورت ہی نہیں بلکہ اس کی ترکیب بھی بدل جاتی ہے. اس کی شکل و صورت ہی نہیں، ترکیب بھی بدل جاتی ہے. جیسے میں پہلے بھی اگزامپل بتا چکی ہوں، جب کاغذ کو ہم جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، راکھ بن جاتا ہے. تو کاغذ جل کر راکھ بن جاتا ہے. تو جب راکھ بنتا ہے تو وہ راکھ کی اب کیا ہو گئی، شکل و صورت ہی بدل گئی. اس کی کاغذ جو تھا وہ کیسا تھا اور راکھ جو ہے وہ کیسی ہے، الگ ہی ہو گئی ہے نا. تو اس کی شکل و صورت ہی نہیں بلکہ شکل و صورت بھی بدل گئی ہے اور ترکیب بھی بدل گئی ہے. تو کیمیاوی تبدیلی میں شکل و صورت ہی نہیں، اس کی ترکیب بھی بدل جاتی ہے. اس میں طبی تبدیلیوں میں اشیاء کو بآسانی سے واپس اپنی شکل میں لایا جا سکتا ہے، واپس اپنی حالت میں لوٹایا جا سکتا ہے. جیسے اب آئس لے لیجئے، گرم کرتے ہیں تو پانی بنتا ہے. اب پھر پانی کو فریز کر دیجئے، ٹھنڈا کر دیجئے. جب پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے، انہیں آئس بن جاتا ہے. تو اس کو دوبارہ اس کی شکل میں لوٹایا جا سکتا ہے. جبکہ کیمیاوی تبدیلی میں دوبارہ واپس لوٹایا اصل حالت میں اسے لوٹایا نہیں جا سکتا. تو مثال میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، کاغذ کو جلا رہے ہیں تو راکھ بن رہی ہے، کیا راکھ کو پھر دوبارہ آپ کاغذ بنا سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو راکھ کو پھر کاغذ نہیں بنا سکتے، تو اس لیے اسے دوبارہ ہم اصل حالت میں لوٹا نہیں سکتے. تو کیمیاوی تبدیلی میں دوبارہ لوٹایا نہیں جا سکتا. اب اس کے فرق کو آپ لوگوں سمجھ گئے ہوں گے. تو بچے سمجھے نا طبی اور کیمیاوی تبدیلیوں میں کیا فرق ہے. تو کبھی بھی اب کیمیاوی تبدیلی ہے یا طبی تبدیلی ہے یا کیمیاوی تبدیلی ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پہلے اسے دیکھیے کیا اس کو دوبارہ واپس لوٹایا جا سکتا ہے یا نہیں.
اگر نہیں لوٹایا جا رہا ہے تو ایک کیمیاوی تبدیلی ہے، اگر لوٹایا جا سکتا ہے یعنی لوٹایا جا سکتا ہے تو یہ طبعی تبدیلی ہے۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر طبعی تبدیلی اور کیمیاوی تبدیلی کے دو تصویر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آئس پگھل رہا ہے اور دوسرا وہاں پر آگ جلائی جا رہی ہے، تو لکڑی کو جلا رہے ہیں، لکڑی کو جلانے کے بعد وہ راکھ بن جاتی ہے، تو وہ کیا ہو گئی؟ وہ کیمیاوی تبدیلی ہو گئی، اور یہ جو آئس پگھل رہی ہے وہ کیا ہو گئی؟ طبعی تبدیلی ہو گئی۔ چلیے بچوں، اب چلتے ہیں خالص اشیاء کی طرف۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جب پہلے حصے میں پڑھا چکی ہوں تو مادے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، کیمیاوی طور پر مادے کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک خالص مادہ تھا اور غیر خالص مادہ تھا۔ تو خالص مادہ جو ہمیں لیے تھے تو وہ خالص اشیاء ہیں، تو یہ خالص مادہ یعنی خالص اشیاء ہیں، تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر تو کیا ہے؟ عنصر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ مرکب ہے۔ خالص اشیاء کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عنصر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اب عنصر کیا ہے اب جانتے ہیں بچوں، پھر بھی دیکھیے، اب پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہوں گے تو پھر بھی دیکھیے عنصر کیا ہے؟ عنصر مادے کا وہ بنیادی شکل ہے جو کسی بھی کیمیاوی تعامل کے دوران اس کے ذریعے سے اشیاء کو توڑا نہیں جا سکتا، یعنی عنصر کو پھر توڑا نہیں جا سکتا۔ عنصر مادے کی وہ بنیادی شکل ہے جسے کسی بھی کیمیاوی تعامل کے دوران اسے ذریعے سے سادہ اشیاء میں توڑا نہیں جا سکتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عنصر کہتے ہیں۔ چلیے بچوں، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ عنصر کیا ہے؟ خالص تانبا لے لیجئے، آکسیجن لے لیجئے، سونا لے لیجئے، پارا لے لیجئے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ خالص عنصر کہلاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا کہلاتے ہیں؟ عنصر کہلاتے ہیں، یہ عنصر ہیں۔ تو انہیں پھر دوبارہ چھوٹا ہوتا ہے اور اسے دوبارہ چھوٹی شکل میں توڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہ اب چلتے ہیں مرکب کی طرف۔ مرکب ایک ایسی شے ہے جو دو یا دو سے زیادہ عناصر کے ایک دوسرے سے ساتھ ایک معین تناسب میں کیمیاوی طور پر ملنے سے بنتی ہے۔ سمجھے بچوں؟ مرکب ایک ایسی شے ہے جو دو یا دو سے زیادہ عناصر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک معین تناسب میں کیمیاوی طور پر ملنے سے بنتی ہے۔ تو اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ چلیے بچوں، پانی لے لیجئے۔ پانی کا فارمولا کیا ہے بچوں؟ H2O ہے۔ اس میں H2O مطلب آکسیجن کا عنصر بھی موجود ہے اور ہائیڈروجن کا عنصر بھی موجود ہے۔ تو جو دو یا دو سے زیادہ عناصر سے مل کر بنتا ہے مرکب کہلاتا ہے۔ تو یہ پانی کیا ہوا؟ مرکب ہے۔ اس میں ایک آکسیجن کا عنصر ہوتا ہے اور دو ہائیڈروجن کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیجئے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن اور آکسیجن دو مل کر بنتے ہیں۔ اسی طرح نمک لے لیجئے، میتھین لے لیجئے، سب کیا کہلاتے ہیں؟ مرکب کہلاتے ہیں۔ اب چلیے بچوں دیکھتے ہیں اس کے ایک تصویر کی طرح دیکھیے، اس سے سمجھ جائیں گے کہ عنصر اور مرکب میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں پر عنصر لکھا ہوا ہے۔ عنصر دیکھ رہے ہیں، سلفر ہے، یس لکھا ہوا ہے، ایس کا مطلب سلفر ہے، کے لکھا ہوا ہے کہ پوٹیشیم ہے، ایم جی کیا ہے بچوں؟ جی ہاں، میگنیشیم ہے۔ تو یہ سلفر، پوٹیشیم، میگنیشیم یہ جو بھی ہیں یہ کیا ہیں؟ عنصر ہیں۔ اب مرکب لے لیجئے۔ مرکب کیا ہے؟ کہ اس میں ہائیڈروجن عنصر ہے اور آکسیجن کا ایٹم ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹم دو مل کر کیا بن رہا ہے؟ انہیں پانی بن رہا ہے، H2O۔ دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ہے نا بچوں، تو وہ کیا بن رہا ہے؟ پانی بن رہا ہے۔ تو اسی طرح کاربن ہے اور آکسیجن ہے، کاربن اور آکسیجن مل کر کیا بن رہے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ بن رہا ہے۔ تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک مرکب ہے، پانی ایک مرکب ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ایک مرکب ہے۔ اسی طرح بچوں آپ
होम वर्क घर पर एक काम कीजिए कि आंसर अलग, आंसर के थोड़े नाम और मुरक्कब के थोड़े नाम लिखकर लाइए। यहाँ देखिए बच्चों, हम कितने आंसर जानते हैं? 100 से ज्यादा आंसर मौजूद हैं और उसमें 92 अनासिर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और बाकी के अनासिर क्या हैं? जो इंसान ने बनाए हुए हैं। 92 अनासिर कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और बाकी के जितने भी अनासिर हैं वो इंसान ने बनाए हुए हैं। ज्यादातर अनासिर ठोस में होते हैं, ज्यादातर अनासिर ठोस में ही होते हैं, ठोस होते हैं, जो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ज्यादातर अनासिर ठोस होते हैं और 11 अनासिर ऐसे हैं जो गैस में होते हैं। 11 अनासिर हैं बच्चों जो गैस में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सब गैस हैं। तो ऐसे 11 अनासिर हैं जो गैस की शक्ल में होते हैं और 2 अनासिर ऐसे हैं बच्चों जो कमरे के दर्जे हरारत पर रकीक में होते हैं। कमरे की दर्जे हरारत पर रकीक में होते हैं, जैसे पारा है जो कमरे की दर्जे हरारत पर रकीक में होता है, यानी रकीक की हालत में होता है, और ब्रोमीन है। ये 2 क्या हैं? ऐसे अनासिर हैं जो कमरे की दर्जे हरारत पर रकीक हालत में होते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं आंसर को किन किन हिस्सों में तकसीम किया गया है। आंसर को धात, गैर धात और धतूनत में तकसीम किया गया है। आंसर को धात, गैर धात और धतूनत में तकसीम किया गया है। अब चलिए बच्चों देखते हैं धात और अधात में फर्क क्या है। धात और अधात यानी गैर धात में क्या फर्क है? इनमें धाती चमक होती है। धात देखे हैं ना बच्चों? धात क्या है? लोहा ले लीजिए धात है, सोना ले लीजिए धात है, चांदी ले लीजिए धात है। तो ये सब धातें हैं। तो ये धातें जो होंगी इनमें धाती चमक होती है। सोने में भी चमक पाई जाती है और दूसरे धात ले लीजिए, आप जो भी धात देखें उसमें एक किस्म की चमक होती है, तो इनमें एक चमक होती है। लेकिन गैर धात में चमक नहीं होती। इनमें ये धात क्या होते हैं? हरारत और बर्फ का इसाल करते हैं। इनमें इसाल होता है, यानी हरारत और बर्फ इसमें आसानी से गुजर सकती है। तो ये अपने अंदर धातें अपने अंदर हरारत और बर्फ को आसानी से गुजर जाती है। इनमें हरारत और बर्फ का इसाल नहीं होता। हरारत और बर्फ इसमें से गुजर नहीं सकते बच्चों। इसलिए हम लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी एक गैर धात है, तो उसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब किसी को करंट लग गया या कुछ करंट लग गया है, तो जब हम क्या करते हैं? उसे लकड़ी से मारकर छुड़ाते हैं, क्योंकि इसमें से लकड़ी में करंट या पास नहीं हो सकता, गुजर नहीं सकता, तो हरारत भी इसमें गुजर नहीं सकती। तो इसलिए इसको ये गैर हदात है। तो गैर हदात में करंट या बर्फ पास नहीं होती, यानी गुजर नहीं सकती, तो इसमें इसका इसाल नहीं होता। नेक्स्ट, ये अच्छे मौसूल होते हैं। मौसूल मतलब फिर वही हुआ है, यहाँ जब हम इसमें करंट गुजारते हैं तो करंट इसके साथ आसानी से गुजर जाता है। तो ये हरारत के ये अच्छे मौसूल हैं, हरारत के अच्छे मौसूल हैं। जब उसमें करंट पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अच्छे मौसूल कहते हैं। तो धात क्या होते हैं? अच्छे मौसूल होते हैं, क्योंकि इसमें करंट यानी बर्क़ रूह अच्छी तरह आसानी से गुजर जाती है। और ये गैर धात ये खराब मौसूल होते हैं, इसमें करंट या बर्क़ी रूह गुजर नहीं सकती। इसकी मिसाल आप ले लीजिए, वायर को जब भी वायर को अंदर वायर होता है, तांबे का वायर होता है, तो तांबे के वायर तार को प्लास्टिक से लपटा जाता है। तो क्यों लपेट देते हैं प्लास्टिक? क्योंकि प्लास्टिक एक गैर धात है और उससे लपेटने से उसमें क्या करंट पास नहीं होता, यानी गुजर नहीं सकता। तो ये खराब मौसूल है।
غیر دھات کیا ہے؟ خراب موصول ہے. یہ تار پذیر ورق یہ تار پذیر اور ورق پذیر ہوتے ہیں، یعنی ان کو تار پر بنایا جا سکتا ہے اور ورق میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ تار پذیر اور ورق پذیر نہیں ہوتے. یہ صوتی ہوتے ہیں، یعنی آواز کا اس پر مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ صوتی نہیں ہوتے، یعنی ان میں آواز پیدا نہیں ہوتی. یہ جیسے سونا، چاندی، یہ دھات ہیں. ہائیڈروجن، آکسیجن، آیوڈین، یہ غیر دھات ہیں. یہ دیکھیے بچوں، ان کی تصویریں ہیں، دھات اور غیر دھات کی تصویریں. چلیے بچوں اب چلتے ہیں سوالات کی طرف. میں آپ بچوں کو تھوڑے سوالات کروں گی، آپ ان کے جوابات دیجیے. ڈیش دھات کمرے کی درجہ حرارت پر رقیق ہوتا ہے. جی ہاں بچوں، پارا ہے. چلیے بچوں دوسرے سوال کی طرف. کچھ عناصر کی خصوصیات دھات اور غیر دھات کے درمیان ہوتی ہے، انہیں ڈیش کہتے ہیں. جی بچوں، کیا کہتے ہیں؟ دھتونت کہتے ہیں. چلیے بچوں تیسرے سوال کی طرف. الماری کا زنگ آلودہ ہونا ڈیش تبدیلی ہے. الماری کا زنگ آلود ہونا ڈیش تبدیلی ہے. جی ہاں، ایک کیمیاوی تبدیلی ہے. چلیے بچوں چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. جب دو یا دو سے زیادہ عناصر ملتے ہیں تو ڈیش بنتا ہے. جی ہاں، مرکب بنتا ہے. چلیے بچوں اب چلتے ہیں پانچویں سوال کی طرف. برتن میں مکھن کا پگھلنا ڈیش تبدیلی ہے. کون سی تبدیلی ہے بچوں؟ جی ہاں، طبی تبدیلی ہے. اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف. میں تھوڑے کوشچن آپ کو دوں گی، اس کے جوابات لکھیے. غیر خالص نمونے سے خالص کاپر سلفیٹ کیسے علیحدہ کریں گے؟ دوسرا سوال ہے طبعی اور کیمیاوی تبدیلیوں میں فرق لکھیے. تیسرا عنصر اور مرکب میں فرق لکھیے. دھات اور غیر دھات میں فرق لکھیے. تو آج کو یہ سبق کمپلیٹ ہوا. السلام علیکم، اللہ حافظ.